الدین زنگی بظاہر ایک جنگجو اور مجاہد حکمران تھے، مگر در پردہ وہ ایک نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح وہ پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کرتے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے، لیکن سلطان کا ایک پوشیدہ عمل یہ بھی تھا کہ وہ ہر رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے پرسوز لہجے میں درود و سلام بیچتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے جانسو جاری ہو جاتے، پھر وہ اسی حالت میں سو جاتے۔ ہر اہل ایمان کی طرح سلطان نور الدین زنگی کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی دن خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ سلطان کا یہ عمل برسوں سے جاری تھا۔ 557 ہجری کی ایک رات جب وہ سوئے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی تشنا آرزو سراب ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ نور الدین، یہ دونوں آدمی مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد سلطان نور الدین زنگی کو دو اور نورانی چہرے نظر آئے۔ ان دونوں کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں اور رنگ بہت زیادہ گورا تھا۔ پھر دو نورانی چہرے بھی غائب ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عادل کو اپنی زیارت سے بھی شرف یاب کیا اور شکایتاً یہ بھی فرمایا تھا کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی اس خواب کی تعبیر سمجھنے سے قاصر تھے، پھر ان پر وحشت طاری ہو گئی اور وہ رو رو کر رات بھر توبہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے نماز ادا کی، کچھ دیر حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اس کے بعد دوبارہ آراستہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان دمشق میں مقیم تھے۔ امرائے دربار نے بڑی حیرت سے سلطان عادل کی طرف دیکھا، وہ غلاف توقع بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ حاضرین دربار نے سلطان کی اس کیفیت کو طبیعت کی ناسازی پر محمول کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان عادل کے پاس ایک اہم مقدمہ پیش کیا گیا۔ شام کچھ دیر تک دونوں فریقین کے بیانات سنتے رہے، لیکن امرا نے محسوس کر لیا کہ سلطان ذہنی طور پر دربار میں موجود نہیں ہے اور مقدمے کی سماعت کے دوران کہیں کھو جاتے ہیں۔ پھر یکایک سلطان خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور امرائے دربار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اس وقت ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے، یہ مقدمہ پھر کسی دن پیش کیا جائے۔ سلطان عادل کے مصائب خاص اسد الدین شیر کو سلطان سرور الدین یوبی کے چاچا معتمد خاص یوسف سلطان سرور الدین یوبی تیزی سے آگے بڑھے اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی دربار سے نکل کر دمشق کے محل میں چلے گئے۔ سپہ سالار اسد الدین شیر کو نے بسد احترام عرض کیا، سلطان عادل کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، سلطان نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی افسردگی میں اضافہ ہو گیا۔ اگر اجازت ہو تو طیب خاص کو بلایا جائے، اسد الدین شیر کو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس معاملے میں طیب کچھ نہیں کر سکتا، سلطان نے پرسوز لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، فوری طور پر دمشق کے تمام غریبوں میں کپڑے، اناج اور زر نقد تقسیم کر دو۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب ان صدقات سے محروم نہ رہے۔ پھر جب اسد الدین شیر کو اور یوسف سلطان سرور الدین ایوبی حلوت سلطانی سے جانے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں کو روک کر مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تم ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کرنے لگو تو ان سے یہ درخواست بھی کرنا کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا کریں۔ اسد الدین شیر کو اور یوسف سلطان سرور الدین ایوبی نے سلطان کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا اور خلوت گاہ سے نکل کر چلے گئے۔ پھر جب دونوں دمشق کے غریبوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے، ایک ہی خیال ان کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ سلطان کے گزشتہ بیماری ابھر آئی ہے، جسے سلطان عادل اپنی بے پناہ ہمت کے سبب امرائے سلطان سے چھپا رہے ہیں۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسد الدین شیر کو نے انتہائی رازداری سے اپنے بھتیجے یوسف سلطان سرور الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسد الدین شیر کو اور یوسف سلطان سرور الدین ایوبی اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بوجھا بوجھا تھا اور گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپہ سالار اور معتمد خاص کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسد الدین شیر کو نے بسد احترام عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل
عادل کی سلامتی جان اور عظیم الشان فتوحات کے دست بے دعا ہے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھے ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئی وہ سب اسی قادر متعلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھی۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ سلطان عادل یوسف سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کے مایوسانہ گفتگو سے اسد الدین شیرکو کی تفتیش بڑھ گئی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طیبان خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کی حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبی حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اسد الدین شیر کو اور یوسف سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے مواقع پر دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت کے ساتھ مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گرے ہوئے سلطان کی خلوت گاہ سے نکل گئے۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین زنگی نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان کی آنکھیں اشکوں کا سیل روا دوا جاری تھا، پھر اسی گریہ زاری کی حالت میں دعا کرتے ہوئے سو گئے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنے و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب کا دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید عبائے، سفید داڑیاں، وہی دلکش خدوخال جن سے انتہائی معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شربور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی باز گشت بھی پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے، پھر اسی وقت گریہ زاری کے ساتھ اس وقت تک توبہ استغفار کرتے رہے جب تک اذان فجر نہ ہو گئی۔ دوسرے سلطان عادل نے پہلے سے زیادہ صدقات غریبوں میں تقسیم کرائے۔ سلطان کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکل سکے اور نہ دوبارہ راستہ کیا دربار۔ سلطان کی اس غصہ نشینی سے امرائے سلطان میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدے داران سلطنت سلطان نور الدین زنگی سے ملاقات کرنے کی صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، اپنے عاجز و ناتوے بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات پھر سلطان نور الدین زنگی نے وہی خواب دیکھا، ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بدست کھڑے ہو گئے، پھر نہایت رقت امیز لہجے میں عرض کرنے لگے کہ اس غلام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ملعون و بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسد الدین شیر کو اور یوسف سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے خلوت گاہ میں طلب کیا، پھر رازدارانہ طور پر اسد الدین شیر کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد امرا کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان امرا میں یوسف سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امرا کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ان کی منزل مدینہ منورہ ہے، باقی فوج اور امرا اس رات سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے ارادے کیا ہیں۔
सब एक दूसरे से आंखों ही आंखों से सवाल कर रहे थे, मगर किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और किसी में इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि सुल्तान आदिल से इस सफर का मकसद मालूम कर सके। सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी की तरफ से तमाम उमराए और सिपाहों के लिए एक ही हुक्म जारी हुआ कि रास्ते में कम से कम आराम करें और अपने घोड़ों की रफ्तार तेज रखें। दमिश्क से मदीना मनव्वरा पहुंचने में 25 दिन लगते थे, मगर सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी और इनके लश्कर ने यह तवील फासला अपनी तेज रफ्तारी के सबब 15 दिन में तय किया और 16वें दिन नमाज फजर के बाद सुल्तान आदिल और उनकी पूरी फौज घोड़ों से उतरकर मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुई। ये इस अर्ज़ मुकद्दस का एहतराम था। मशहूर फ़क़ीह व मुहद्दिस हजरत इमाम मालिक इस ख्याल से जिंदगी भर मदीना मुनव्वरा में नंगे पांव फिरा करते थे कि कहीं उनके जूते इस मुकाम पर ना पड़ जाएं जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों। सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी की अचानक आमद की खबर सुनकर गवर्नर मदीना सुल्तान आदिल के इस्तकबाल को पहुंचे। इनकी जबान पर बस एक ही सवाल था, आप पहले तो कभी इस तरह मदीना मुनव्वरा हाजिर नहीं हुए, आखिर इसकी क्या वजह? सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी ने सरगोशी में कहा कि जैसे गवर्नर मदीना हैरत ज़दा रह गए। फिर सुल्तान आदिल के हमरा आए हुए फौजी दस्ते और मदीना मुनव्वरा के सिपाहों ने मिलकर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी। किसी गवर्नर की इजाज़त के बगैर मदीना मुनव्वरा से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी ने गवर्नर मदीना की वसत से एक तवील व अरीज मैदान को आर्जी तौर पर कनातों से बंद कर दिया। तमाम उमरा और गवर्नर मदीना सुल्तान आदिल के इस अमल पर हैरान थे। इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद सुल्तान आदिल ने गवर्नर मदीना से कहा कि आप ऐलान कर दीजिए, कल हमारी तरफ से तमाम अहले मदीना की ज़ियाफत है, सब लोग हमारे साथ खाना खाएंगे और इसके साथ ये भी तनबीह कर दीजिए कि जो शख्स इस दावत में शरीक नहीं होगा वो सजा का मुस्तहिक करार पाएगा। थोड़ी देर बाद गवर्नर मदीना के हर कारे गली गली कोचे कोचे ये ऐलान करने लगे। बड़ा अजीब ऐलान था। तमाम अहले मदीना हैरत ज़दा रह गए, मगर इस हैरत के साथ इन्हें मसरत भी थी कि नूरुल-दीन महमूद जंगी जैसे नेक सीरत हुक्मरान की दावत में शरीक होंगे। फिर दूसरे दिन जब तवील व अरीज मैदान मकामी बशिंदों से भर गया तो इंतहाई पुरतकल्लुफ और लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। उस दौरान सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी अपने उमरा, गवर्नर मदीना और दूसरे अफसरान मदीना के साथ दरवाजे में खड़े हो गए। जो शख्स खाने से फारिग हो जाता वो उसी दरवाजे से बाहर आता। सुल्तान आदिल उस शख्स को बड़े गौर से देखते, फिर जाने की इजाजत दे देते। दरवाजे पर मौजूद तमाम उमराए और मदीना मुनव्वरा के तमाम छोटे बड़े सरकार अफसरान बड़े हैरत में थे कि आखिर सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी को किसकी तलाश है। फिर जब दावत का आखिरी मेहमान भी खाना खाकर चला गया तो सुल्तान आदिल ने बड़ी मायूसी से अपने सर को जर्निश दी। इनमें से कोई भी नहीं। सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी के लहजे में इंतहाई उदासी झलक रही थी और वो चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। सुल्तान आदिल, आप किसे ढूंढ रहे हैं? गवर्नर मदीना ने सुल्तान आदिल से पूछा। सुल्तान नूरुल-दीन जंगी ने अपने दिल की बात बताने की बजाय गवर्नर मदीना से सवाल किया कि आप समझते हैं कि मेरी दावत में इस अर्ज़े व मुकद्दस के तमाम रहने वाले शरीक हुए हैं? मेरा तो यही ख्याल है, गवर्नर मदीना ने जवाब दिया। इस कदर सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि कोई शरीक महफिल हुए बगैर रह नहीं सकता था। गवर्नर मदीना का जवाब सुनकर सुल्तान आदिल बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। दीगर अफराद भी अजीब सी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक मदीना मुनव्वरा के एक इंतजामी अफसर ने सुल्तान आदिल को मुखातिब करते हुए कहा, सिर्फ 2 अफराद इस दावत में शरीक नहीं हुए। सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी ने घबरा कर उस शख्स से पूछा, वो दोनों कौन है? सुल्तान आदिल, वो दोनों निहायत आबिद व जाहिद इंसान है। मदीना मुनव्वरा के इंतजामी अफसर ने जवाब देते हुए कहा, वो दोनों तारिक उल दुनिया लोग हैं, दिन रात इबादत में मसरूफ रहते हैं। किसी दावत में शरीक होना बड़ी बात है, वो लोगों से मिलना भी गवारा नहीं करते। अगर इन्हें कुछ वक्त मिलता है तो वो जन्नत अल-बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। इन दोनों नदीदा अफराद का सुनकर सुल्तान नूरुल-दीन जंगी के चेहरे पर इत्मीनान व आसूदगी का रंग उभर आया। फिर सुल्तान आदिल ने गवर्नर मदीना से कहा कि इन दोनों को सरदे दरबार पेश किया जाए। फिर जब वो दोनों आबिद व जाहिद इंसान सर दरबार लाए गए तो सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी ने एक नज़र में इन्हें पहचान लिया। ये वही दोनों थे जिनके चेहरे सुल्तान आदिल को ख्वाब में देखे गए थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में फरमाया था कि ये लोग मुझे सता रहे हैं। इन दोनों को देखकर सुल्तान नूरुल-दीन महमूद जंगी जो इस्तराब में अपनी नशस्त से खड़े हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से सुल्तान आदिल अपने जज्बात पर काबू पाया। उन नूरानी चेहरे रखने वालों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? मदीना मुनव्वरा में क्या करते हो?
وہ دونوں سلطان نورالدین محمود زنگی کے ناآشنا تھے، اس لیے بے لہجی کے انداز میں بولے، ہم قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کوئی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نورالدین محمود زنگی ان دونوں کے انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنی بیان کی وضاحت کرو، آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسی بے نیاز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مکان کرائے پر لیا ہے، اسی میں دن رات عبادت کرتے ہیں یا پھر گنبد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ یکا یک سلطان نورالدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ کیا مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زاہد و تقویٰ کا روب ڈال رہا ہو، تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نورالدین محمود زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں نیتوں کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بے شک یہ ضروری ہے۔ سلطان نورالدین محمود زنگی پر جلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور اس کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا، پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نورالدین محمود زنگی اپنے مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نورالدین محمود زنگی اپنے امرائے، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نورالدین محمود زنگی ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھوکنا شروع کر دیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نورالدین محمود زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سیل رکھی تھی۔ سلطان نورالدین محمود زنگی نے اپنے امرا کو اس سیل کو ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سیل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زد رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نورالدین محمود زنگی پر چند لمحوں کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان عادل مشعل لے کر اکیلے اس سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نورالدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا، اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقداس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقداس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نورالدین محمود زنگی کے حصے میں آئی۔ اے اللہ تعالیٰ، میں گناہ گار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نورالدین محمود زنگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقداس اپنی آنکھوں سے مل رہے تھے اور زور قطار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء علیہ السلام کے مقدس قدموں کو چوما اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے امرائے اور گورنر مدینہ اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب انہوں نے سلطان عادل کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔
پھر گورنر مدینہ کے استفسار کرنے پر سلطان عادل نے صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کیا۔ اب ان کے لیے کوئی رائے فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر چرانے پر مأمور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت سے غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی ہے جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل اپنی مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ اس کے بعد پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئی تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے والے ان مردوں پر لعنت بیچ چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں یہودیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دی۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے پورے مدینہ کی طواف کیا۔ سلطان عادل و ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھی اور زبان سے بس ایک کلمہ جاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب کیا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی نگرانی میں روضہ عطر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوا کر کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔